اللہ 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 خراسان بزرگوں کا علاقہ کہا جاتا ہے۔ وہاں ایک اللہ والے شیخ احمد حضروی نام کے رہتے تھے۔ وہ مشہور و معروف ایک بزرگ شیخ حاتم اصم ان کے مرید تھے، احمد حضروی۔ ان کی اہلیہ کا نام تھا فاطمہ، وہ شہزادی تھی۔ تاریخ میں جو باتیں لکھی اس سے یہ پتہ چلتا ہے جہاں اللہ رب العزت نے حضرت کو نوازا تھا وہیں پر اللہ نے اس بندی کو بھی نوازا تھا۔ عجیب طرح کے بندی کے بھی حالات، شہزادی تھی اور حضرت فقر و مسکنت میں رہتے تھے، لیکن حضرت کی بزرگی جب سنی تو اس نے ارادہ کیا کہ میں حضرت ہی سے جو ہے اپنا نکاح کروں گی۔ چنانچہ باپ سے اصرار کیا اور یہ کہا کہ میرا نکاح ان سے ہونا چاہیے۔ حضرت کے سامنے جب رشتہ پیش کیا گیا، حضرت نے انکار کر دیا، فرما دیا کہاں جو ہے بڑا گھرانہ اور کہاں ہم۔ تو اس بندی خدا نے ایک عجیب جملہ استعمال کیا، فرمایا آپ رہبر ہو کر رہزن کیوں بنتے ہیں؟ رہبر ہو کر رہزن کیوں بنتے ہیں؟ رہبر کا مطلب ہے راستہ بتانے والا، رہزن کا مطلب ہے لٹیرا۔ میں تو آپ کے ساتھ شادی جو کرنا چاہتی ہوں وہ اس لیے کہ مجھے دین کی لائن ملی، آپ کو تو رہبر بننا ہے اور میں تو دین کی لائن پانا چاہتی ہوں آپ کی رہبری میں، اور آپ منع کر کے لٹیرا پن کا کام کر رہے، رہزنی کر رہے۔ یہ سنا ہی تھا کہ حضرت نے نکاح فرمایا۔ میں پھر اس کے بعد چکے جو حالات ہیں فرما جو حضرت کی عبادت کی کیفیت وہی کیفیت اس اللہ کی بندی کی بھی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت کے یہاں ایک بہت بڑے اللہ والے یحییٰ بن معاذ رازی آنے والے تھے۔ بڑا آتا ہے تو آدمی پرتکلم دعوت کرتا ہے، لہٰذا بیوی سے کہا کہ کھانا جب بنانا سب کو بلانا تو ذرا فہرست تیار کر دو۔ تو بیوی نے فہرست تیار کر دی سامان کی، تو حضرت نے وہ فہرست پڑھی، اس میں لکھا تھا اتنی گائیں، اتنے بکرے، اتنا گھی، اتنا فلانا اور 20 گدھے اور 20 گدھے۔ حضرت نے کہا یہ کچھ سمجھ میں نہیں آتی بات، بکرے، گائے، گھی، فلانا سب سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہ 20 گدھے کا کیا مطلب؟ تو اس اللہ کی بندی نے بڑا عجیب جواب دیا، فرمایا بڑے اور کریم کی دعوت میں جانور بھی محروم نہیں ہوا کرتے، یہ بکرے نے یہ نے وہ، یہ تو سب انسانوں کے لیے، لیکن اپنے علاقے میں کتے بھی بہت سے ہیں، تو اس کتوں کو بھی دعوت میں شریک کرنا چاہیے، لہذا ان جانور کو کاٹ کر اس کا گوشت کتوں میں تقسیم کیا گیا۔ کیا عجیب اللہ کی بندی۔ اب جس کی بیوی کا حال ایسا ہو تو ان کا خود کا حال کیسا ہوگا، سمجھے؟ حضرت بھی بڑے صاحب کرامات، لکھا حضرت کے مطابق کہ ہمیشہ فوجی لباس میں رہتے، فوجی لباس، گھر میں دھاپن بھی نہیں۔ ایک مرتبہ آیا چور اور حضرت پڑھ رہے تھے تہجد کی نماز، اندر گھسنے کے بعد سب ٹٹول کے آیا، کچھ بھی نہیں، بیچارہ مایوس ہو کے جانے لگا۔
تو حضرت نے نماز مختصر کی، فرمایا بھائی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آ جا، جو اللہ پہنچا دے اس میں تجھے تیرا بھی حصہ لگا دیں گے، لیکن ایک کام کر، ابھی میرے ساتھ نماز میں لگ جائے۔ میں تہجد میں لگا دیا اس کو، کچھ دیر تہجد کی نماز پڑھی، نے صبح صادق ہونے لگی، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، فرمایا کون؟ کہا فلاں رئیس صاحب نے آپ کی خدمت میں اتنے 200 دینار بھیجے ہیں، 200 دینار، اور جناب ایک آدمی کے گزارے کے لیے 1 دینار ہفتے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ کہا اتنے دینار بھیجے؟ تو حضرت صبح صادق ہو ہی گئی تھی، حضرت اس کو بلایا، یہ بھائی یہ اللہ نے پہنچا، یہ 200 دینار دیکھ، تو نے عبادت کی تو اللہ نے پہنچا دیا۔ چور نے جب یہ دیکھا تو وہ گر گرا کر رونے لگا، اے اللہ، معمولی عبادت کرنے پر جب تو رات میں عبادت کرنے پر 200 دینار پہنچا دیتا ہے تو پھر مجھے یہ چوری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اے پاک پروردگار، تیرے اس بندے کے ہاتھ میں توبہ کرتا ہوں۔ توبہ کی، حضرت کی مریدی میں شامل ہو گیا، سمجھ رہے ہیں؟ ایک مرتبہ حضرت علاقے میں کوئی خانقاہ تھی، خانقاہ، تو وہ خانقاہ میں تشریف لے گئے، اور میں نے ابھی بتا دیا کہ فوجی لباس میں رہتے تھے، فوجی لباس میں۔ تو جب اس خانقاہ میں پہنچے، فوجی لباس میں تھے، تو کسی نے توجہ نہیں دی، بلکہ فوجی لباس کی وجہ سے سب حقارت کی نظر سے دیکھنے لگے شیخ احمد الحضروی کو، حقارت کی نظر سے۔ حضرت نے کچھ لکھا، موقع کے منتظر تھے تو موقع ملنا چاہیے، اللہ کا کرنا موقع ملا تو ایسا کہ وہاں جو خانقاہ کے اندر کنواں تھا، اس پہ ڈول تھا، نہ اسی ڈول سے لوگ پانی نکال کر وضو کرتے پیتے سب کچھ، تو کسی سے وہ ڈول چھٹکا اور اندر گر گیا، اور کنواں تھا بہت گہرا، اب سب نکالنے کی کوشش کر لی رہا، حضرت کو موقع ہاتھ لگ گیا، خانقاہ چلانے والے بزرگ کے پاس تشریف لے گئے، فرمایا حضرت وہ سب مریدی پریشان ہے، ڈول نکال دو، دعا کر دو، ڈول نکلے۔ حضرت تو یوں، وہ خانقاہ میں جو حضرت تھے خانقاہ چلا رہے تھے پریشان، فرمایا چلا بھائی میری تو دعا ایسی نہیں ہے، فرمایا نہیں نکل سکتا، اگر آپ سے اجازت دے دو میں کر دوں، فرمایا ٹھیک ہے، یوں کر کے جو ہاتھ اٹھایا دونوں پر ایک دم، خود بخود اوپر۔ اب جب سب لوگوں نے دیکھا سب چوکنا، یار یہ 2 دن سے آیا ہوا تھا اور اس کو ترچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں، یہ تو بہت پوچھی ہوئی ٹوپی ہے، سمجھے؟ تو حضرت نے خانقاہ میں رہنے والے بزرگ سے کہا مریدین کو کہہ دو آنے والے مسافر کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھے، موقع کے منتظر تھے، سمجھ رہے نا؟ ایک دم مارے تیر مار دیا تیر۔ ایک واقعہ بڑا عجیب ان کا بیان کیا جاتا ہے، ایک کتاب میں لکھا وہ بول رہا ہوں اپنے جیب میں سے نہیں، اس لیے کہ بعض مرتبہ عجیب و غریب قصے ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ مولوی صاحب جو ہے وہ ٹوپی میں سے نکال کے نہیں دے رہے ہیں۔ ہاں میرے پاس کتاب ہے جس مولوی صاحب کو بھی اشکال ہو تو سامنے بتلا ہے، بابا فرید الدین عطار کی کتاب ہے قصص الاولیاء، اس کے اندر یہ سب واقعات موجود ہیں۔ اس میں ایک بات لکھی ہے، ایک مرتبہ حضرت کے پاس ایک آدمی آیا، فرمایا حضرت روزی روٹی کی تلاش ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، دعا فرما دو۔ تو حضرت نے آنکھ بند کی تو اس کے بعد کہا ایک کام کر کل آنا، لیکن 2 طرح کی لسٹ تیار کر کے لانا، 2 طرح، ایک میں جو ہے سب جائز دھندے 1 نمبر والے، وائٹ سب ایک دم، سمجھے، بڑھائی لوہاری سونا یہ وہ، نے دوسری لسٹ سب حرام خوری کی لکھ کے لانا، لٹیرا پن نے چوری نے رشوت خوری نے، یہ 2 لسٹ بنا کے لے آنا میرے پاس، پھر دیکھتے ہیں۔ دوسرا دن یاد بھی گیا، دونوں لسٹ پیش کی تو حضرت نے فرمایا بھائی لسٹ کھائیے، فرمایا حضرت یہ وہ جائز لسٹ ہے، اس کو رہنے نے کہا وہ حرام والی لا، تو حرام والی دیکھی اوپر سے لے کے نیچے تک، نے حضرت انگلی رکھ دی لٹیرا پن، فرمایا یہ دھندا شروع کر، اس میں تیرا کام مل جائے گا۔
سمجھے؟ یعنی حضرت نے گویا ترغیب دی کہ لوٹ چلا لوٹ، ہاں لٹیروں کے ساتھ شامل ہو جا۔ یہ تو پریشان، یہ اتنا بڑا بزرگ جائز دھندا کہنا چاہیے، یہ حرام کا دھندا بتلا رہے ہیں، لیکن تھے واقعی اللہ والے جی، اس لیے الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، سمجھے؟ بات بتاؤ معاملہ کچھ اور ہوتا جی، دیکھنے کو الٹا ہوتا دیکھنے کو، لیکن وہ بعد میں چل کر سیدھا نظر آتا ہے۔ بادشاہوں کے یہاں تو الٹا جو الٹا ہوتا ہے، سمجھے؟ وہ زبردستی کا سیدھا کرنا پڑتا ہے۔ جیسے کسی بادشاہ کے بارے میں سنے ہیں، وہ ایل پھیل بکتا تھا، ایل پھیل بکتا تھا، ہاں تو اب ایل پھیل بکتا تھا تو سب نے کہا یار بادشاہ کی انگلی سیدھی تو کرنی پڑے اپنے کو، لہٰذا ایک ذلیل آدمی کو خدمت پہ رکھا کہ تیرا کام اتنا، جو تجھے اتنے پیسے پگار کے طور پر دیے جائیں گے، لیکن تیرا کام یہ کہ بادشاہ جو اونچا بولے اس کو سیدھا کر کے بتلا دیتا، یہ اس کی ڈیوٹی تھی۔ ایک مرتبہ بادشاہ نے کہا ارے میں جنگل میں شکار کرنے کے لیے جو گیا نا، تو ایک جانور دکھا مجھے، میں نے جو تیر جو مارا اس کو، پاؤں پہ مارا نے کھوپڑی میں سے نکالا، کیا کہا؟ پاؤں پہ مارا نے کھوپڑی میں سے نکالا، اور پاؤں نیچے کھوپڑی اوپر، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن وہ بہت ہوشیار تھا، سمجھے؟ ہاں دیکھو دیکھو جہاں پڑھا کیا کہہ رہے ہیں، کیا وہ جو ہرنی تھی نا، تو وہ ہرنی جو ہے اپنے پاؤں سے اپنا سر کھجا رہی تھی، ماری ٹانگ پہ نہیں نکالی کھوپڑی میں سے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ تو بادشاہ والوں معاملہ، لیکن یہاں تو واقع تر اللہ والوں کا تو معاملہ ہے جی، سمجھے؟ تو حضرت نے میں کہہ دیا تجھے لٹیرا پن کرنے کا، یہ تو گیا، میں دیکھا کہ علاقے کے اندر یہ لٹورے کی ٹولی کون سی، تو لٹیرے کی ٹولی پکڑی، فرمایا بھائی تمہارے ٹولی میں شامل ہونا چاہتا، دیکھ سوچ کے اندر آنا، اس لیے کہ ایک مرتبہ داخل ہو جانے کے بعد نکلنے کی اجازت نہیں، نکلنا چاہے تو گولی سے اڑا دیں گے، ہاں ختم، نہیں آپ جو کہو یہ کریں، شامل ہو گئے۔ اتفاق کے بعد ایک آدھ دو دن کے اندر وہاں سے تاجروں کا قافلہ گزرا، لوٹ چلائی، یا خوب مال لوٹا، ایک آدمی بہت مالدار تھا، اور تو اس مالدار کو تو چھوڑا بھی نہیں، اس کا مال بھی لیا، مال لینے کے بعد فیصلہ کیا کہ اس کی گردن جوڑا، سمجھے؟ ہاں یہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں، دو چار حضرات کے دل بڑے سخت ہوتے ہیں، کفن چور، جھوٹا اور لٹیرا بڑے تاثیر قلب ہوتے ہیں، اللہ اپنی حفاظت فرمانا، اولاد کی بھی حفاظت، امت کی حفاظت کرنا۔ تو لکھا یہ ہے کہ کہا بھائی اس کو اڑا دیں، اب کون قتل کرے گا؟ کہا وہ اپنا جو نیا چلا ہے اس کو لاؤ، نئے کو لاؤ۔ اب یہ پریشان، یا مجھے ہی کہہ رہے ہیں کہ تو اس کی گردن مار دے، اولاً تو لوٹ چلانا حرام، جو اس سے بھی ڈینجر گناہ مجھ سے ہو رہا ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، تو تلوار لی، لیکن اللہ پاک نے دل میں بات ڈالی کہ بھائی یہ تو بہت غلط ہے کہ یہ قصور کو مارو، یہ کم بخت یہ سردار بہت بدماش ہے، یہ جو سردار ہے گینگ کا یہ بہت بدماش ہے، تو اس کو مار کر جو ہے میں قتل کا گناہ اپنے سر پہ رکھ دوں، اس سے بہتر تو یہ کہ سردار کی گردن اڑا دوں، نہ رہے پانس نہ بجے بانسری، سمجھے؟ تو اس نے تھوڑا سا ناٹک کیا، ناٹک کرنے کے بعد وہ تلوار لی، دوڑا گویا مارنے کے لیے اس کو سامنے، لیکن اس کے بجائے جو سردار تھا اس کو گردن اڑا دی، گردن جو اڑا دی تو جتنے دوسرے لٹیرے تھے سب بھاگ گئے کہ یار یہ نیا آدمی تو بہت خطرناک ہے، سردار کی مار دی تو اپنے کا تو کیا پوچھنا، سب بھاگ گئے، سمجھے؟ جب سب بھاگ گئے تو سارا جنگل صاف، سارا جنگل صاف، سب کو امن مل گیا، بات سمجھ رہے ہیں؟ اب سب کو امن مل گیا، تب اس کے دل میں آیا یہ بیچارے کو کائے کو بندی بنا کر جو تاجر کو قتل کرنا تھا اس کو کائے کو گرفتار کر کے رکھے گیا، نے اس کو چھوڑا، اس کے بعد یہ لو بھائی یہ تمہارا مان جاؤ، سمجھے؟ تو وہ تاجر خوش ہوا، کہاں تو گردن میری ماری جانی تھی اور کہاں تو جو ہے وہ گردن بھی باپو دربار بھی، لے بھائی یہ سارا مال تیرے نام پہ، جا لے جا، ہدیہ دے دیا سارا مال، سمجھے؟ آج کی آن میں وہ آدمی امیر بن گیا،
سمجھے؟ بتاؤ جائز پیسے سے یا حرام پیسے سے نہیں پڑا؟ جائز پیسے سے ہے نا، اللہ والوں کی الٹی بھی سیدھی ہوتی ہے، سمجھ گئے؟ ہاں، بتائی لگایا تھا لٹیرے پن میں، لیکن اس کے ذریعے سے اللہ پاک نے جائز شکل پیدا فرمائی۔ ہاں، اسی لیے کہا جاتا ہے اللہ والوں کے پاس جب جاوے تو بہت چونچانی کرنے کی، ہاں چون چھیرا جو کہتے ہیں نا، وہ بہت چونچانی کرنے کی، جو کہے وہ کرتے رہنے کا، جو کہے وہ کرتے رہے۔ بہرحال ان کی ایک چھوٹی سی بات جس کے ذریعے سے بہت بڑی عبرت مجھے اور آپ کو حاصل ہوتی ہوں، میں بتاؤں۔ ایک مرتبہ حضرت کے یہاں حضرت کا نام سن کر کسی اور علاقے کے بزرگ تشریف لا رہے تھے، حضرت کو اطلاع مل گئی کہ میں فلاں اللہ والے آ رہے میری ملاقات کے لیے۔ حضرت نے کھانے کا انتظام کیا، نے اس زمانے کے استقبال کے اعتبار سے شمع جلائی، لالٹین، اور شمع معمولی لوگ نہیں جلاتے تھے، بڑے رئیس قسم کے لوگ جلاتے، اور وہ جلائی بھی تو کتنے جلائی معلوم ہے؟ سات جلائی، بڑے سے بڑا آدمی ایک یا دو جلاتا تھا، لیکن حضرت نے جلائی سات، بہت ٹھاٹ دکھ رہا تھا اور کھانا بھی زبردست۔ اب کسی سے پوچھا وہ آنے والے اللہ والے نے، میں فلاں بزرگ کا یعنی شیخ احمد حضروی کا کیا وہ فلاں معلم ہے اس جگہ، تو حضرت کے گھر پہ جو گئے نے جو شان جو دیکھی تو پریشان کی، یہی ہے کوئی اور ہے؟ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ فقیرانہ ہوتے ہیں، فقیرانہ زندگی، یہ تو بڑے شاہی ٹھاٹ کے ساتھ حضرت نے دیکھیے استقبال کیا اور اندر بلا، تو علیہ السلام کے بعد انہوں نے پوچھا حضرت یہ کیا؟ فرمایا بھائی یہ کیا کیا، یہ سب اللہ واسطے ہے، یہ سب اللہ واسطے ہے، یہ میں نے لالٹین سب اپنا ٹھاٹ دکھانے کے لیے میں نے نہیں جلائی، اللہ کے واسطے، اس لیے کہ نبی جی نے فرمایا جو سچے معنی میں ایمان والا ہوتا ہے، اللہ پر ایمان یوم آخرت پر، وہ مہمان کا زبردست اکرام کرتا ہے۔ میں نے اس لیے تمہارے اکرام میں ایسا کیا، اور تمہارا اکرام اللہ واسطے کرا، اس لیے کہ نبی نے یہ فرمایا۔ اور اگر دیکھنا ہو تو کام کر کے بتلا دو مجھے، یہ جتنی شمع ہے ان میں سے ایک شمع بجھا کر مجھے بتلا، ایک شمع بھی بجھا کے بتلا۔ وہ اٹھے، جو اٹھنے کے بعد جو ہے شمع بجھانے لگے، لالٹین بجھانے، پہلے زمانے میں گیس بتی دیکھی کسی نے، اس طرح کی بڑی شمع لالٹین بجھا دو، انہوں نے واقعتاً اٹھ کر بجھانا شروع کیا، ایک بھی نہیں بوجھی، نہ پھونک سے بوجھی، نہ پنکھے سے، نہ کسی اور چیز سے۔ فرمایا زندگی ختم ہو جائے گی ایک بھی نہیں بوجھی۔ ہاں یہ میں نے اپنے واسطے نہیں کی تھی، یہ تمہارے اکرام نے اللہ کے نبی کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے میں نے کیا، بات خود کو سمجھ میں آ گئی۔ پھر اس کے بعد بیٹھے تھے، پھر اس کے بعد کہا چلو قدرت کا نظارہ دکھلاتے ہیں، آنے والے کو کہا چلو ذرا قدرت کا نظارہ دکھلاتے ہیں، اور یہ کہتے ہوئے نکلے۔ میں وہ بستی میں گلی سے گزرتے ہوئے ایک گرجا کے پاس سے پاس ہوئے، گرجا میں، گرجا کا جو پادری تھا وہ بہت بڑا آدمی تھا، حضرت کو جانتا تھا، وہ کھانے کے لیے بیٹھا ہوا تھا، اس کے یہاں جتنے گیسٹ آئے تھے سب کو لے کر کھانے کے لیے بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت کو جو دیکھا تو تعظیم میں کھڑا ہو گیا، فرمایا حضرت تشریف لائے، فرمایا نہیں بھائی، اللہ کا دوست اللہ کے دشمن کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتا، یہ جملہ کہہ دیا شیخ احمد نے، اللہ کا دوست اللہ کے دشمن کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتا، یہ جملہ کہہ دیا۔ تو وہ ہکا بکا رہ گیا پادری، اس نے کہہ دیا حضرت آپ یہ فرما رہے ہیں، سنیے آپ کو میں گواہ بناتا ہوں، اور یہ کہتے ہوئے انہوں نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ پادری نے جب کلمہ پڑھا تو باقی جتنے وہاں بیٹھے ہوئے تھے سب نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ حضرت آنے والے مہمان سے کہہ دیا ایک کام کرو کہ جلدی سے سب کو گن لو کتنے ہیں، پادری کے علاوہ باقی کتنے، تو دیکھا پادری کے علاوہ باقی جتنے بھی تھے سب 69 تھے، 69 سب 69، پادری کے ساتھ 70 ہے نا، 70۔ حضرت نے فرمایا مہمان کو دیکھ لیا،
اللہ واسطے 7 لالٹین جلائی تھی، اور اللہ کا قانون ہے ایک نیکی پہ 10، ایک نیکی پہ 10۔ تو مجھے 70 لالٹین ملنے چاہیے تھے، دیکھو اللہ پاک نے 70 لالٹین جلا دی کہ نہیں لوگوں کی، سب کی۔ میں نے وہاں 7 اللہ واسطے جلائی تھی اور ایک پہ 10 ملتی ہے، تو اللہ پاک نے یہ تمام کی تمام لالٹین بجھی ہوئی تھی، یعنی کلمہ طیبہ نہیں تھا، اللہ پاک نے کلمہ طیبہ کے ذریعے سے ان کی لالٹینوں کو روشن فرما دیا۔ بات سمجھ رہے ہیں میرے بھائیوں؟ یہ ہے قصہ جو آپ کو بتانا چاہ رہا تھا، وہ یہ ہے کہ ہم زندگی میں جو بھی کام کریں اللہ واسطے ہم کام کریں، جب اللہ واسطے وہ کام ہوتا ہے پائیدار ہوتا کم، ریاکاری کے خاطر نہیں، بدلہ چکانے کے خاطر نہیں، اللہ واسطے مجھے اور آپ کو کرنا چاہیے۔ اخلاص جسے کہتے ہیں، سمجھے؟ قرآن کہتا ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ جس کو اس بات کی امید ہے کہ ایک دن اللہ کو جا کے ملنا ہے، اسے چاہیے کہ اپنا کام کرے اچھا اللہ واسطے کام کرے۔ اب یہاں پر سب علماء بیٹھے ہوئے ہیں، سب سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کوئی ایسی دعا ہے، کوئی ایسا وظیفہ ہے کہ اپنا کام اخلاص والا ہوتا رہے؟ جی ہاں ہے، جی ہاں ہے۔ میں نے کہتا شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، اسی آیت کے تحت لکھا، جو آدمی روزانہ صبح سویرے 5واں کلمہ پڑھ لیتا ہے، فنجم کلمہ رد کفر، ہے نا، اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم بہ تبت عنہ وتبرأت من الكفر والشرك والإثم والمعاصی كلها سبحانك وقل لا اله الا اللہ، ہے کہ نہیں؟ جو آدمی 5واں کلمہ پڑھ لیتا اللہ اس کی برکت سے دن بھر میں اس سے جو کام کروائیں گے تو سارے کے سارے اخلاص والے کام ہیں۔ کتنا آسان نسخہ ہے کہ نہیں؟ کتنا آسان نسخہ کہ اپنے کام اخلاص والے جو ہوتے ہیں، چاہتے ہیں نا سب اخلاص والے کام کرتے رہنا چاہیے، تھوڑا ہو اخلاص والا ہو، بہتر ہے اس کی بنسبت کہ اتنا زیادہ ہو اور ریاکاری والا ہو۔ اللہ پاک میں مخلص بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔